نیت کے اعتبار سے مرد پر ہیں، عورت پر تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شادی کے اخراجات مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اذراء شریعت، حق مہر مرد نے ادا کرنا ہے، عورت نے ادا نہیں کرنا۔ خوشی، غمی اور اسی طریقے سے تکلیف کے اخراجات، بیماری کے اخراجات مرد کے ذمے ہیں، لباس کے، خوراک کے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے اخراجات بھی مرد کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے تعلیمی اخراجات ہیں، پھر ان بچوں کی شادیاں ہیں، وہ سب مرد کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب ہیں ہی مرد کے ذمے تو عورت جو ہے اگر اس کو برابر دیے جائیں تو پھر یورپ کی طرح ان سے سلوک بھی وہی ہوگا کہ مرد برتن دھوئے گا اور عورت جو ہے یونیفارم میں جناب آفس میں جائے گی اور وہ کام کرے گی۔ پھر معاملہ جو ہے نا الٹ ہو جائے گا۔ اسلام نے تو ذمہ داری ہی مرد پر ڈال دی ہے، تو اب عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر برابری کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ سوچیں گے کہ جو عورت کو اسلام نے حصہ دیا ہے یہ بھی زیادہ دے دیا ہے، یہ بھی ہمیں دینا چاہیے۔ اچھا، قرآن کی اسی آیت کے آخر میں ہے کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ وہ سوچتا ہے مرنے والا اس بیٹے نے میری خدمت زیادہ کی ہے تو جائیداد اس کو زیادہ دے دو، وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ یہ بھی اسلام نے کہا غلط ہے۔ اگر کوئی ایک بچے کو وراثت زیادہ دیتا ہے، یہ دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو نابالغ کی وصیت، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ نابالغ نے اگر وصیت کی جائیداد ترکے کے معاملے میں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، قانوناً وہ ریجیکٹ ہے۔ نمبر دو، اگر باپ نے وراثت میں یہ کہا، بچے مثال کے طور پر 4 ہیں تو اس نے 2 بچوں کو وراثت زیادہ دے دی، 2 کو کم دے دی، یہ وصیت بھی کالعدم ہے۔ شرعی جو قوانین ہیں اس کی وصیت کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی سوائے اس کے جو اس نے کہا کہ میرے ترکے میں سے تہائی حصہ اللہ کی راہ میں یا فلاں کو دے دو، اور وہ بھی اس وقت ادا ہوگی وصیت جب اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ اگر اس کا قرضہ باقی ہے تو وصیت پھر بھی کالعدم ہو جائے گی اور پہلے قرضے کی ادائیگی۔ یہ تو بالکل بات طے ہے۔ اب نمبر 2، اگر مرنے والا جو ہے اس کے ماں باپ ہیں اور دونوں میں سے یعنی شوہر میں سے یا بیوی میں سے بھی کوئی ایک ہے تو ان کا جو حصہ ہے وہ بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا حصہ ہے، وہ سب کالعدم ہوگا شریعت کے مطابق۔ یہاں مجھے امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، سیدنا و مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فیصلہ یاد آ رہا ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک فیصلہ آیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت علی قاضی القضات تھے۔ آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہونی چاہیے کہ جس میں آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ یعنی اللہ نے قوت فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ عطا کرنا۔ ساروں کا مقام اپنا اپنا ہے تو سارے پیپروں میں پاس یا ذہن میں رہے ہیں کہ تمام صحابہ اللہ کے تمام جو پیپر عطا کرتا ہے یعنی امتحانات اس میں پاس، لیکن ان میں سے کسی ایک کی کسی وجہ سے خوبی زیادہ ہے، کوئی صداقت کا بادشاہ ہے تو کوئی عدالت کا بادشاہ ہے،
تو کوئی سخاوت کا بادشاہ ہے تو کوئی شجاعت کا بادشاہ ہے۔ یہ کچھ خصوصیات جو ہیں اللہ نے ایک دوسرے سے بڑھ کر دی تھی۔ تو وہ قاضی تھے، قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے اہل یمن میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصل بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے درخواست کی کہ وہاں نئے نئے مسائل ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ تشریف لے جائیں، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پر آپ اپنی ذہانت و فطانت قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلے بھی کریں گے۔ یعنی کامیابی کی دعا بھی اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ فیصلہ جائیداد کا تھا، یہ وراثت کی بات ہے، وہاں بھی وراثت کا مسئلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت تھا، ایک مرد تھا، ایک بھائی تھا، یعنی عورت کا۔ تو وہ کہنے لگی جی میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، تو میرا تو کوئی بچہ ہے نہیں، یہ میرے بھائی ہیں، لہذا جو وراثت ہے، جو مال جگہ ہے، وہ تو اب یہی میں لوں گی، میرے یہ بھائی لے لیں گے، ہم دونوں لیں گے، اور تو کوئی ہے نہیں، تو لہذا آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بات میں شک پڑ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ آ گئے، پھر باتیں سنی، پھر فرمایا اچھا چلو پھر آ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی قوت فیصلہ عطا فرمایا، ججمنٹ بڑی زبردست، فوراً کا ٹھیک ہے۔ پھر جو دعوے دار تھا اس عورت کا ایک بیٹا، ایک عورت دو بھائی، عورت کہتی تھی میری اولاد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ بھائی ہیں ہمیں، لہٰذا ہم ترکہ لیں گے۔ عورت جو تھی اس کا ایک بیٹا تھا، وہ کہتا تھا جی میں اس کا بیٹا ہوں۔ عورت انکاری تھی بھائیوں کے دباؤ پر، بھائیوں کے ڈر سے، کہ وہ کہتے تھے اگر تم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو جائیداد ادھر چلی جائے گی اور ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے سامنے پوچھا بھری محفل میں کہ خاتون یہ بتائیے یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر میں اس کا آپ سے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی، نکاح کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ ان کا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹا نہیں ہے، جب بیٹا نہیں ہے تو نکاح ہو سکتا؟ تو یوں ان کی ان چالاکیوں کو پکڑا حضرت علی المرتضیٰ نے، پھر فیصلہ دیا کہ تم سے اللہ نے انہیں قوت فیصلہ بڑی عطا فرمائی۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی کہ پگڑی کا ہمارا جھگڑا ہے، یہ کہتا ہے یہ پگڑی میری ہے، وہ کہتا ہے یہ پگڑی میری ہے، یعنی پگڑی ایک تھی، دعوے دار دو تھے، ایک کہتا تھا یہ میری ہے، دوسری کہتا تھا یہ میری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا، کنگا منگوایا، سر میں دیا، تو جہاں سے کپڑے کی روئی برآمد ہوئی دونوں کے سر میں دی، اس میں سے جو چھوٹے چھوٹے ذرات نکلے اس کو پکڑ دیا۔ اب جس کے سر میں جس نے باندھی نہیں، جو دعوے دار تھا، تو اس کی تو پکڑی تھی، لیکن یہاں چونکہ وراثت کی بات چل پڑی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات بھی پوچھی گئی تھی جو آج کل علماء حضرات سے ماڈرن لڑکے لڑکیاں A1 فیملیز حکمرانوں کے خود ساختہ پڑھے ہوئے وہ سوال اکثر کرتے رہتے ہیں، خاص کر نیو جنریشن۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بتائیے جی ایک آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے اسلام میں، تو پھر ایک عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، کیونکہ یورپ کے تہذیب کے دل دادا جو ہیں ان کو اسلام کا مطالعہ ہوتا نہیں، اس لیے وہ بیچارے جو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہی آپ لوگوں سے یا ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ بات تو ہے کہ ایک مرد اسلام میں 4 شادیاں کر سکتا ہے،
یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ جو لوگ صرف اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے کیا وہی ہم کریں گے، تو نبی کی تو کچھ خصوصیات تھی، ان کی 11 اور 13 بیویاں تھیں، یہ بنا کے دکھا دیں، 4 سے آگے بڑھ کے دکھا دیں۔ تو اس لیے فرمایا نا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ دیکھو جو قاعدے اور ضابطے اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا۔ اب مثال کے طور پر قرآن نے کہہ دیا ہے کہ بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو نہیں ہو سکتا بس۔ لیکن جس میں قرآن نے گنجائش رکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ ایک شادی کر لو، پھر کوئی مجبوری ہے دوسری کر لو، تیسری کر لو۔ اب یہ ہمارے حضرات کہتے ہیں 4 کر لو، لیکن قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے اللہ تعدلوا فواحدہ، کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو اور تمہیں امید نہ ہو انصاف کی تو ایک ہی کافی ہے۔ انصاف میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو حذف کر کے اپنے مطلب کی بات، تو آج کل بھی مطلب کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوا تھا کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ خاص کر ہمارے پاکستان کی جو خواتین ہیں اور جو وزراء خواتین ہیں، جو مشیرات ہیں اور جو بڑے پروگرام کے تحت، پلاننگ کے تحت ملک پر چھائی ہوئی ہیں، اور وہ یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ ہم ذہانت و فطانت میں مردوں سے کم نہیں ہیں، بہت آگے ہیں، ان کی یہ باتیں اکثر و بیشتر آتی رہتی ہیں کہ ہمیں بھی 4 شادیوں کا حق دیا جائے، ہمیں بھی پوری وراثت کا حق دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت عملی سے اس سوال کا جواب فرمایا۔ یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے، انہوں نے فرمایا 4 بکریوں کا علیحدہ علیحدہ دودھ، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 4 خواتین کا علیحدہ علیحدہ دودھ، بہرحال دودھ لیا، یہ فلاں کا دودھ ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، ان کو آپ نے مکس کر دیا، پھر بتاؤ کہ اب یہ کس کا دودھ ہے؟ ابھی معلوم نہیں ہے، مکس نہیں ہو گیا کہ کس جانوری بکری کا یا کس خاتون کا دودھ ہے، جی معلوم نہیں، اب تو مکس ہو گیا۔ فرمایا اگر ایک عورت 4 آدمیوں سے شادی کرے گی تو شجرہ نسب کیسے ثابت کرو گے کہ یہ بیٹا کس مرد کا ہے؟ سارا اسلام کا نظام اور انسانیت درہم برہم ہو جائے گی۔ شجرہ نسب تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا کہ کس مرد کا ہے جب اس کے ہیں 4۔ تو کتنی اچھی بات کی۔ آج یورپ میں یہی بیماری ہے کہ وہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون بات ہے۔ کئی جب انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم معاشرے کی اقدار کا بہت بڑا حصہ، انہیں پتہ نہیں ہے، تو پھر اب انہوں نے سوچا یار جب پتہ نہیں ہے تو ایک جز نکال دی کہ ماں جس کا کہے گے کہ وہاں باپ کی جگہ وہ ماں کا نام لکھیں گے، اور ماں کہے گی یہ میرا بیٹا ہے تو وہ کہے گا بس میں اسی کا بیٹا ہوں، باپ کا وہاں نام ہی نہیں لکھتے۔ دیکھو کتنی بڑی زیادتی، آج تک یہی سلسلے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اہل یورپ، اہل مغرب، مغربی دنیا، کفر کی دنیا ہم پر صرف اعتراضات تو کرتی ہے، شوشے چھوڑتی ہے، پروپیگنڈا کرتی ہے، اور ان کا فارمولہ ہے اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگے۔ اب ہمارے ہاں جیسے بدعات اتنی نکلی، اچھے بڑے لوگوں نے بھی اس کو سننا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب میں بات کرتا ہوں، میرے جیسے مخلص دوست بات کرتے ہیں تو الٹا وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنے رواج شروع ہو گئے، اتنی رسمیں شروع ہو گئی کہ لوگ بھول گئے کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، مکس ہو گیا کام۔ اس کو کہتے ہیں نا عربی زبان میں دجل۔ یہ جو دجال کا ذکر آتا ہے، یہ دجل کا ذکر آتا ہے، دجل کے معنی یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولے،
اصل دجل کے معنی ہے کہ جھوٹ اور سچ کو مکس کر دے، پتہ ہی نہ چلے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ تو علماء حضرات جب علمی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس نے یہ دجل کیا ہے، یعنی جھوٹ اور سچ کو اس انداز میں مکس کر دیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا سچ کیا ہے۔